علی موسیٰ گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ دہرا کے کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی سی وی مضبوط کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو پھر پالیٹکس کا محور تو ایک ہی ہو گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی سی وی کیسے بہتر کرنی ہے. اس کے علاوہ تو پھر آپ کا مطمع نظر کسی سیاستدان کا ہوگا ہی نہیں. لوگ ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہے مر گئے ہیں، بس ہے یا نہیں ہے، پھر تو نان ایشو ہو گیا نا جی. حقیقت تو پھر یہی ہے. اگر دیکھیں تلخ حقیقت کہیں، دیکھیں تقریر کا بھی لب لباب یہی ہے. جب ایک فارم 47 کی حکومت ہم جو کہنا شروع ہوئے تھے، آج چلیں اسے سموک سکرین کہیں جو کہیں، مگر جو ایلیگیشن جس چیز کو آپ بھی انڈوز کر رہے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے، تو حقیقت کس چیز کی ہے کہ پاکستان میں سٹرنگز کوئی اور پل کر رہا ہے. جب کوئی اور سٹرنگ پل کرتا ہے تو نیچرلی پولیٹیکل لیڈرشپ کسی اور طرف دیکھتی ہے، اور اس کی قباحت کیا ہوتی ہے کہ آج دیکھیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو زیادہ ڈیفینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں بجائے اس کے کہ ملک پاکستان کو ڈیفینڈ کریں. دیکھیں ریاست کے کیا مسائل ہیں. ریاست کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ریاست میں عوام اور آپ کے ریاستی ادارے آمنے سامنے آ گئے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ چیز ایک صوبے سے چلتی چلتی پورے پاکستان میں جو ہے نا پھیل گئی ہے. اس کی طرف ہم بات نہیں کر رہے. دیکھیں ایک عجیب سی صورتحال ہے، ایک شہادت ہو دو ہوں مگر پینفل ہے. بات ہے کہ ایک وہ موقع ہی کیوں آیا کہ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈز، یہ ایک ایسی ڈیمانڈ جن پہ آپ نے خود حکومت نے 2 دفعہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہو، اور آج آپ اس طرح سے وائلنٹلی اس سے ٹرن اراؤنڈ کریں کہ پورا ملک اس سے ہل کے رہ جائے. لیکن عمیر صاحب، پاکستانی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور جو کچھ ابھی 24 کے الیکشن میں بھی جو الزامات ہیں وہ بھی ویل ڈاکومنٹڈ ہے. سارے چیزوں سے آنکھیں بند کر کے آگے نہیں جایا جا سکتا. لیکن رول آف پولیٹیکل لیڈرشپ کسی نے اسرٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. سیاسی جماعت کا ایک سربراہ ہے، نواز شریف ہے، قائد، پیپلز پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے. اب بھٹو صاحب کے لیے جو ان کی پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ان کی بہت بڑی سیکریفائس ہے پاکستان میں ڈیموکریسی، بولا محترمہ بہت بڑی قربانی ہے ان کی، یہاں پہ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا پنڈی کے اندر. لیکن ان کی جماعت بھی، پی ایم ایل این بھی، پی ٹی آئی بھی، جس چیز کے اوپر ان کی توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ تو نہیں ہے. تو پھر سیاستدان کا رول تو پیچھے چلا گیا نا، ختم ہو گیا سیاستدان کا رول. وہ کیوں ختم ہوا ہے؟ دیکھیں وہ جو ہے گیلانی صاحب نے بھی اسی طرف حوالہ دیا کہ دیکھیں رابطہ ختم ہو گیا. رابطہ کس طرف بحال ہو گیا ہے؟ جس کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں کہ جو طاقت کا محور ہے، مگر اصل میں طاقت کا سرچشمہ تو عوام تھی، اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. جب پولیٹیکل پارٹیز کا رابطہ عوام سے ویک ہو جائے تو جس طرف سے کچھ آ رہا ہوتا ہے پھر وہ اسی طرف دیکھتے ہیں، پھر اسی طرف ڈورے ڈالے جاتے ہیں، اسی طرف اپیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ اس طرح کا ٹریپ ہے کہ آپ کو کمپرومائزز در کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. کیا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کیئر کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا چاہیے؟ کسی وزیر اعلیٰ کو، مریم کو حکومت چاہیے تو وہ لوگوں کے لیے فکر مند ہے. شہباز شریف صاحب کو بہت فکر ہے لوگوں کی کہ کس حال میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، یا انہیں کچھ اور کرنا ہے؟ دیکھیں 8 فروری سے پہلے تو صورتحال کچھ اور تھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایک ویل پلانڈ ایجنڈا کے ساتھ آتی تھی. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی پرانے دور میں آئی تو پیپلز ورک پروگرام لے کے آئی، ایک اپنا ان کا ویژن تھا، اس نے فنکشن کیا نہیں کیا ایک ڈیفرنٹ سٹوری. اسی طرح نون لیگ نے اپنا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کو لے کے آئی. اگر پی ٹی آئی آئی تو انصاف اور گرین انیشیٹو، فارسٹ، یہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھا. عوامی ایشوز سامنے تھے. مگر آج کی سیاست میں کیا ہے؟ آج کی سیاست میں عوام نہیں ہے. آج کی سیاست میں کیا ہے؟ آج کی سیاست میں بندر بانٹ ہے کہ فلاں جی بی اگر آپ کو مل گیا تو اب آپ کو کشمیر نہیں مل سکتا، کشمیر ہم نے دوسری جماعت کو دینا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا. پھر اب آج جتنی مرضی تقریریں کر لیں وہ آپ کی تقریریں اثر نہیں لائیں گی، کیونکہ وہ بنیادی بندر بانٹ کے ہی اگینسٹ ہے. اسی طرح وہ بڑے آئینی عہدے ہیں. آپ بھی آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے چیزیں ری شفل ہوں گی کہ جی آپ نے 2.5 سال انجوائے کر لیے، اب آئیں، اب نئے کھلاڑی اتارے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے دور ہو گئے ہیں، لوگوں کی اس میں سے ہی نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. دیکھیں ہم ایک ایسی ایمپائر بلڈ کر رہے ہیں جو ویکیوم ہے، اور ویکیوم والی چیز جس وقت گرے گی تو وہ سب کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی. گیلانی صاحب نے تھوڑا سا بیک ٹریک کر لیا اس چیز سے، کیونکہ 2 دن بلاول نے جو کچھ کہا کہ ریاست جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے، پھر آج کہا کہ یہ فارم 47 والے ہیں. لیکن گیلانی صاحب اس کی وضاحت کر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ صرف تقریر نہیں ہے. دیکھیں اس کی وہ ہم نے پہلے بات کی کہ اسموک سکرین ہے کہ نہیں ہے، مگر دیکھیں تقریر میں جو الزامات ہیں وہ فیکٹ بیس الزامات ہیں.
انہوں نے یہ نہیں کہا اس دفعہ کا، انہوں نے ہر دفعہ کی بات کی ہے، اور ہر دفعہ کی بات کو سبسٹینشیٹ ہوتا ہے آپ کے جوڈیشل ریکارڈ سے بھی۔ اصغر خان کا کیس سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کیا نا، کتنے کتنے لاکھ روپے لیے گئے ایک ایک سیاستدان کے نام کے ساتھ ہی موجود ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ سیاستدان آج پورا تک مہران بینک کا سیاست کر رہے ہیں۔ اسکینڈل، مارشل اصغر خان کی وہ ساری تو ڈیٹیل، یہ ڈھکی چھپی باتیں جن کو پیسے نہیں، دیے گئے۔ آج بھی جو ہے، آج آپ محمود خان اچکزئی کی فلور آف دا ہاؤس پہ، اختر مینگل صاحب کی فلور آف دا ہاؤس کی تقریریں اٹھا لیں، بلوچستان کے انہوں نے رقم کے حساب سے بتایا کہ کتنے میں الیکشن خالی صوبہ بلوچستان کا بکا۔ تو یہ سارے فیکٹ بیس باتیں ہیں۔ بات ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکلی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں ہو رہا، بات ہے ہمارا پولیٹیکل پروسیس فلاڈ ہے، ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں یہ ہو رہی ہیں، لوگوں کی کمی بیشیاں اور طریقے سے پوری کی جاتی ہیں۔ 7,000 ووٹ کو 1,07,000 کراچی میں بنایا گیا، کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ نواز شریف صاحب کا اپنا الیکشن، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا رزلٹ سارا سامنے ہے، پھر کس طرح سے وہ الیکشن پٹیشن فارغ کی جاتی ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو پورا ایک نظام کاندھا تو دے رہے ہیں نون لیگ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اتنی کیا مجبوری ہے؟ آج ایک ایلیگیشن سامنے آئے گئے ہیں، سارے پیچھے ایک ایک قدم اٹھائیں، دوبارہ الیکشن کرا لیں، کیوں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسا ہوگا؟ کبھی بات نہیں ہوگا؟ ہے اختیار ولی صاحب، کوئی ایک راستہ بھی ہونا چاہیے نظام کی اصلاح کرنے کا۔ جب سارے کہتے ہیں کہ 18 بھی ٹھیک نہیں تھا، 24 بھی ٹھیک نہیں تھا، 85 90 سارے الیکشنوں کا تذکرہ ہو گیا، تو درست کرنے کے لیے تو کچھ راستہ ہوگا نا؟ سب سے پہلے تو ماہر نیازی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، یہ لے لیں نظر اپنے لیڈر کی، ذرا گارنٹی لے لیں کہ وہ کتنی دیر کے لیے سول سپریمیسی کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کتنی دیر کے لیے ڈیموکریٹ بنیں گے۔ فوج کے ایک سنتری کی سیٹی بجانے کی دیر ہے، ساری کی ساری پی ٹی آئی یہاں سے وہاں چلی جائے گی، پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے۔ اقتدار پرستی جو ہے نا وہ کچھ اور چیز ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کبھی زندگی میں بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ اب آتے ہیں اس بات پہ، دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میں وہ کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، جو ڈیموکریٹس ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ انکنڈیشنلی کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ پوتر کوئی نہیں ہے، تو اب زیادہ پوترتا جو ہے اس کی جو ہے تو ذرا اشتہار بازی بند ہی کر دیں اور اوریجنل بات پہ آتے ہیں، معاملات کو طے کریں۔ ہماری جماعت میں تو یہ بھی روایت ہے کہ سعد رفیق نے تھوڑا سا جواب دیا تو وزیر اعظم نے ان کو بلا کے ان کو کہا کہ ایسے بات نہیں کرتے۔ ہم نے کل پھر منہ متھے لگنا ہے، ہم پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو بھی بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی اپنے قد سے، اپنے کارڈ سے اور اپنے لیول سے متجاوز ہو گئے ہیں، یہ باتیں آپ کے کرنے کی نہیں ہیں، آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ آپ نے لہسن کھایا ہوا ہے، اسی لیے منہ سے آپ کے لہسن کی بو آ رہی ہے، تو دوسروں کو مت کہیں کہ آپ نے لہسن کھایا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ پیاز نہیں کھاؤ گے تو پیاز کی بو نہیں آئے گی آپ کے منہ سے۔ تو بلاول صاحب سے درخواست یہ ہے، میں بڑا آنیسٹلی اور بڑا ہمبلی میں کہتا ہوں کہ لیٹس ڈسکس دا تھنگس آفٹر چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کو ہم ہر جگہ پر ایک مثال بنا کر پیش کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بنا کے رکھتے ہیں۔ سر ہو گیا چارٹر اور ڈیموکریسی کے ساتھ NRO کا بھی تذکرہ کریں، وہ بھی ساتھ ہی جڑا سر، ہوا میں ہے۔ آتا ہوں اس پہ، مجھے تھوڑا سا بولنے دیں۔ آ جائیں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جمہوریت کو بچاتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اور اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ہمیں آپ بتائیے، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے۔ جہاں آپ غلط ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اختیار ولی صاحب